السلام علیکم ایریز دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جناب، بات یہ ہے کہ نیا ویک سٹارٹ ہو رہا ہے، وقت گزرتے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور یہ صرف ویک سٹارٹ ہی نہیں ہو رہا بلکہ اس ویک اینڈ کے میں یہ بھی ہوگا کہ زوڈیکل سائن بھی چینج ہو جائے گا، یعنی سیجیٹیریس سے نکل کے ہم کیپریکارن میں انٹر ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ہے اس سے کچھ بھی یعنی تھرسڈے تک 22-23 تک تو ستاروں کی پوزیشن وہی رہے گی، پھر تھوڑی سی چینج آئے گی۔ ابھی سر دست میں اگر آپ کو بتاؤں تو وہ اس طرح کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو کہ یہ ویک جو ہے یعنی جو 18 تاریخ سے یعنی منڈے سے سٹارٹ ہوگا، منڈے سے سوری معاف کیجیے گا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے تھوڑا سا اسٹل پرابلم چل رہا ہے، اس کی وجہ سے سائیڈ افیکٹ تو ختم ہو گئے لیکن کھانسی کا سلسلہ آف اینڈ آن جاری رہتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ بڑا بزی منتھ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جس میں آپ کی بہت سی کمٹمنٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آغاز یوں ہوتا ہے کہ جیسے کوئی مہمانوں کی آمد، پریشر، وقت کا یعنی وقت کم اور بہت سے لوگوں کو اپنے ایک وقت میں مینیج کرنا ہوگا، یہ سلسلہ اس طرح کا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ فائنینشیل معاملات میں بھی ذرا سا پریشر بنے گا، ذرا سا جہاں آپ کے ایکسپینس، آپ کی چیزیں بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ ایریز میں چونکہ میجر چینجز کا سائیکل تو سٹارٹ ہوا ہے کچھ عرصے سے، لیکن ابھی وہ ایک ایسا سا فیز ہے جہاں میں یہ کہوں گا کہ لاسٹ پہ جا کے کبھی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے۔ کچھ معاملات زندگی ایسے ہوتے ہیں جنہیں آپ بہتر بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنے ہاتھ میں چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے وہاں آپ کو پرابلمس کی انڈیکیشن آتی ہے۔ آپ چاہتے ہوئے بھی بہت سی چیزوں کو اس طریقے سے مینیج نہیں کر سکتے جس طرح آپ چاہتے ہیں۔ بہرحال کوششیں جاری رہنی چاہیے۔ پلانٹری پوزیشن بہرحال فیوریبل ہے، یعنی پہلے 2 دن ذرا سی ڈیفیکلٹ رہیں گے، پھر بہتر ہوگا۔ اور اس میں اسپیشلی میں آپ سے کہوں، آپ کو کریئر سے متعلق جو آپ کی چیزیں وہ زیادہ اہم ہوگی، کاموں کے اوپر آپ کو زیادہ توجہ دینی ہوگی، پروفیشنلی اپنے آپ کو زیادہ ایکٹیو اینڈ ساؤنڈ رکھنے کی ضرورت ہوگی، اور اسپیشلی گروپ کی شکل میں کام کرنے کے لیے آپ کو دوسروں کے اوپر رلائے کم سے کم کرنا ہوگا، خود اپنے اوپر زیادہ کوشش کرنی ہوگی۔ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے ذرا سا کنسرن رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مائنر چھوٹی موٹی جو سیزنل فلوز وغیرہ، یہ پرابلم آپ کے وقت کو مزید خراب کر سکتے ہیں، ضائع کر سکتے ہیں۔ باہر سے آنے والے مہمان لوگ، ریلیٹیوز جو ہیں، ان کا کوئی پریشر بنتا ہے۔ ویسے بھی دسمبر اینڈ عموماً اس طرح کی فیزز ہوتی ہیں جہاں پہ فیملی فنکشن، شادیاں اور یہ ایریا ذرا زیادہ سا ہوتا ہے، تو اس میں بھی آپ کا جسے کہتے ہیں نا فیملی کمٹمنٹ، ریلیٹیو، سوشل ملنا جلنا، یہ ایک پریشر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ فائنینشیل کی میں نے ابھی آپ سے بات کی تھی کہ یہ انکم آثار تو بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن وہاں پہ کچھ چیزیں ہیں جہاں پہ پریشر زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں میں آپ کو بتاؤں، یہ 18 سے لے کے 22 تک تو تقریباً 21 تک تو ایسے ہی چلتا ہے۔ 22 کے بعد سے لے کے یعنی 24 تک کا جو ہمارا ویک ہے، اس میں مزید پازیٹیو چینجز آتی ہیں۔ اس میں آپ کے لیے نئے سال کی یعنی ونٹر ویکیشن پہ جانے سے پہلے جو سال کا جو اینڈ ہوتا ہے، اس میں آپ کی پروموشنز، آپ کے کریئر، آپ کی چیزوں میں اگر کوئی اسیسمنٹ ہونے والی ہے، کوئی نئے کانٹریکٹ رینیو ہونے والے ہیں، ان میں بہتری اور تبدیلی آتی ہے، جس کے مواقع آپ کے پاس اچھے طریقے سے بنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ نے اپنی پورے سال کی جو ایفرٹ، جو محنت، جو کام ہے نا، اسے بہت اچھے طریقے سے، پورے طریقے سے توجہ دینی ہے اور اس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے۔ اچھا، سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کا جو اسٹرالوجیکل سائن میں جو آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ ہے سیٹرن، وہ مارس جو ہے، مارس کی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اسکوئر بنی ہوئی ہے سیٹرن کے ساتھ۔ یہ جو مارس اینڈ سیٹرن اسکوئر جب بنتی، جو آپ کا رولنگ پلانٹ ہوتا ہے، تو یہاں پہ جا کے کچھ معاملات میں کنفیوژن پیدا ہوتا ہے، پالیسی میٹرز یا اصولی موقف آپ کے جو ہیں وہ بدلتے ہیں، وہاں پرابلمز آتے ہیں۔ اور اس کا تعلق ضروری نہیں ہوتا کہ سیاست یا کسی چیز کے اوپر، بلکہ فیملی میں بھی جہاں جہاں آپ کے کوئی کنفلکٹس ہیں یا اصولی موقف ہیں، بچوں کی شادیوں کے بارے میں، فیملی میں انہیریٹنس سے متعلق کوئی چیز کرنی ہے، کوئی نئے ریلیشن شپ ڈیولپ ہونے والے ہیں، کوئی ایسی چیز ہے، وہاں پہ جا کے آپ کو کہیں لگے گا کہ چیزیں آپ کے مزاج کے اگینسٹ چل رہی ہیں۔ یہ جو تھوڑا سا ایک سائیکل ہے، یہ بھی ذرا سا سمجھداری کے ساتھ کیئرفلی مینیج کرنے والا، احتیاط سے دیکھنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اوورآل میں دیکھتا ہوں جنرلی تو یہ پوزیشن آپ کی بہتر ہے، اچھی ہے، گریجولی آگے بڑھنے والی ہے۔ اور سیکنڈ فیز جیسا میں نے آپ کو بتایا، جسے یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہے آپ کا جنوری یعنی 22 سے لے کے 24 تک کا جو ویک ہے، یہ زیادہ امپارٹنٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ ہے جناب پلانٹری پوزیشن اس ویک کی۔
اور جانے سے پہلے میری ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح کہ پلیز چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ٹھیک ہے، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور ساتھ ساتھ جیسے میری خواہش تھی کہ کچھ نئے پروگراموں کو ہم نے ایڈ ان کرنا ہے، میں اگلے ویک میں یعنی ہم نیکسٹ ویک پورا جنوری 1 تک کچھ نئے پروگرامز آپ کے سامنے آئیں گے، اور اس میں جو کیپری کینین ہے اس کے اوپر میجر ایک پروگرام جو ہے وہ انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کو دیں گے۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے، رب رکھا۔ السلام علیکم ٹارس دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جناب، یہ ہفتہ کیا میسیج آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہے؟ ویسے بھی سال کا اخیر ہے، آپ نے جیسا دیکھ لیا، امید ہے کہ 2023 آپ کا اچھا گزرا ہوگا۔ 2024 کے لیے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جاتے جاتے کچھ پلانٹری پوزیشن ایسی ہیں جو مجھے کچھ بہتر اچھی پازیٹیو نیوز دیتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ سب سے اہم یہ کہ اپنا رولنگ پلانٹ آپ کا جو وینس ہے، وینس خود اٹھ کے آپ کے 7th ہاؤس میں موجود ہے۔ یہاں پہ یوں دکھائی دیتا ہے کہ کچھ معاملات میں آپ بڑی شدت کے ساتھ کنسرن ہیں، چینجز لانا چاہتے ہیں، کہیں آپ کے اپنے پیارے، آپ جن سے آپ کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہے جن کے ساتھ، ان کے بارے میں آپ بہت زیادہ کنسرن بنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ آپ کے ریلیٹیوز بھی ہو سکتے ہیں، بہن بھائی، سبلنگس، بچے، اور اسی کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ اگر کسی کے ساتھ ویسے ہوتی ہے تو یہ ایریا بھی بڑا اسٹرانگ بنا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور یہاں پہ جا کے یعنی بڑے دنوں کے بعد آپ کو یوں دکھائی دیتا ہے کہ آپ اپنی دلی خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے قسمت، جیسے کہتے ہیں نا، کبھی کبھی آڑے آ جاتی ہے، اس طریقے سے آپ کی مدد یا ہیلپ نہیں ہو پا رہی جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں۔ اینی ہاؤ، یہ پوزیشن تھوڑے سے دنوں کے لیے ذرا سی اسٹک ہے، اس کے بعد میں یہ دیکھتا ہوں تو ذرا امپروو اور بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اسی مہینے کے اینڈ میں یعنی 22 دسمبر کے بعد جو ہے پلانٹری پوزیشن چینج ہوں گی، زوڈیکل سائن چینج ہوگا۔ اس چینج ہونے کی وجہ سے آپ کا نہیں ہو رہا، آپ ٹورس ایرین ہیں، آپ کا وہی رہے گا، لیکن آپ کا اینگل جو سورج کے ساتھ ہے چینج ہوگا۔ وہ جب چینج ہوتا ہے تو آپ کی ٹریول بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، سفر میں آپ جاتے ہیں۔ سفر میں جانے کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کچھ نئے چینجز آتی ہیں، آپ کی ایجوکیشن، آپ کا کریئر، آپ کے ایکسپیرینس، آپ کا نالج، یہ چیزیں بدلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جہاں یوں دکھائی دیتا ہے جیسے ٹریول اور موومنٹ کے دوران کچھ ایسے لوگ زندگی میں انٹر ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کی اپنی پرسنالٹی میں خاص تبدیلی واقع ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یہ جناب پلانٹری پوزیشن جو ہے یہ بڑی میجر اور لانگ لاسٹنگ افیکٹ کرتی ہیں، جن کی وجہ سے آپ اپنی زندگی میں نئے نئے ایکسپیرینسز کرتے ہیں یا دوسروں کے ایکسپیرینس کی وجہ سے خود کو امپروو اور بہتر کر سکتے ہیں۔ خواہشات کے پوائنٹ آف ویو سے میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک اچھا بہتر پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن بچوں سے متعلق اگر میں یہ دیکھوں تو یہاں آپ کا کنسرن زیادہ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر گھر میں کوئی بچہ بیمار یا تھوڑا سا ڈسٹرب ہے، وہاں پہ پرابلمس انڈیکیشن آتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر بچوں سے متعلق، بڑے بچوں سے متعلق اگر کوئی اختلاف رائے گھر میں پیدا ہوا ہے تو وہاں پہ آپ ڈسٹرب ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر آپ پیرنٹس ہیں تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کو فورس نہ کیجیے گا کسی بھی فیصلے کے اوپر، ان کے اوپر ڈکٹیشن نہ دیجیے گا، کمانڈ نہ کیجیے گا، بلکہ فرینڈلی جسچرز کے ساتھ معاملات زندگی کو ڈسکس کیجیے گا۔ فائنینشیل میٹرز میں بھی میں یہ دکھائی دیتا ہے کہ جہاں پہ آپ اخراجات کے حوالے سے ذرا سا ہاتھ کھینچا ہوا دکھائی دیتا ہے، ریسٹرکشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، ایکسپینس زیادہ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، انکم میں ذرا پرابلم آ رہے ہیں، اور ریسیویبلز اگر بزنس میں اگر آپ کے بنتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں تو ان میں بھی مجھے ذرا سی مشکلات آتی ہیں۔ وہ فیمیل خواتین جو بزنس کر رہی ہیں اپنا، ان خاص کر ان فیمیلز کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ کے اپنے بزنس میں اس سال دسمبر کلوزنگ میں، ونٹر میں جو آپ کی ایکسپیکٹیشن تھی اپنے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے، شاید وہ اس طریقے سے حل نہ ہو، وہ بزنس سیلز یا ٹارگیٹس آپ اچیو نہ کریں جو آپ اچیو کرنا چاہتے تھے۔ تو یہاں پہ مجھے یہ بھی ایک تھوڑا سا ایریا ذرا سا آپ کے لیے ڈسٹرب یا پریشان کن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پیمنٹ اسکیجول جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ باقی دوسرے جو معاملات اس میں پرسنل ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے میں کہوں گا کہ بہت زیادہ احتیاط رکھنے کی آپ کو ضرورت ہوگی، اسپیشلی اگر آپ ایسے کرونک پیشنٹ ہیں تو وہاں پہ اپنا آپ نے زیادہ خیال رکھنے، زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ جاب سے متعلق چیزیں بہتر بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، آسانیاں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، پروفیشن اور کیریئر میں چیزیں بہتر ہیں، امپرومنٹ ہے، اور اسپیشلی اگر میں یہ کہوں کہ اس کی
یعنی ویک کے مڈ ویک کے بعد سے جو پوزیشن ہے وہ زیادہ امپروو اور بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اگر کوئی گورنمنٹ سے ریلیٹڈ آپ کے پینڈنگ کام پڑے ہوئے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے ان کے اوپر زیادہ فالو اپ کرنا ہے, اور فالو اپ کرنے کا بہترین اور زبردست پیریڈ ہوگا آپ کا, یعنی تھرسڈے فرائیڈے یہ 2 دن ہوں گے. اور اس کے بعد کرٹسی کال کے لیے اگر کسی جگہ جاتے ہیں, آپ پرائیویٹ جاب کرتے ہیں, گورنمنٹ جاب کرتے ہیں, کہیں بھی ہے, تو کوئی سوشلی اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنے کی کوشش کیجیے گا, لوگوں سے میل ملاقات بڑھائیے گا, جس کا بینیفٹ الٹیمیٹلی آپ کو نیکسٹ ویک میں جا کے ملے گا. یہ جناب آپ کی ایک پلانٹری پوزیشن ہے جو چینج ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, پازیٹیو ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میں پھر یہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جناب ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے, دوستوں میں شیئر کیجیے گا, ٹھیک ہے. اور آنے والے بہت سے دنوں میں بہت سی نئی چیزیں, نئے پروگرام بھی آپ اپنے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ دیکھیں گے. تب تک مجھے اجازت دیجیے, اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ. السلام علیکم جمعرائے دوستو, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. بہت بزی دکھائی دیتے ہیں, کچھ کام, کچھ فنکشن, کچھ شادی, شاید ہو سکتا ہے کہ گھر میں کوئی ایسے ایونٹس ہونے والے ہوں جس کی وجہ سے آپ کی انگیجمنٹ بہت زیادہ ہو. پروفیشن اور کیریئر ساتھ ساتھ چلانے مشکل ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ فیملی کمٹمنٹ اور رسپانسبلٹی کو بھی نبھانا ضروری ہوتا ہے. تو مجھے اسٹرالوجیکل پوزیشن میں جب میں یہ دیکھتا ہوں تو مجھے آپ کا نا یہ ٹائم تھوڑا سا ٹف ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے, جہاں چیزوں کو مینیج کرنا ذرا آپ کے لیے ایک چیلنج اور پریشر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اپنا آپ کا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ تو بہرحال ایک اچھی پوزیشن میں ہے ہی, لیکن 10th ہاؤس میں جہاں کچھ کمٹمنٹس ہیں وہاں پہ جا کے آپ کو یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے آپ کچھ چاہتے ہوئے بھی اپنے کام اور اپنی فیملی رسپانسبلٹی کو اس طریقے سے پورا کرنے میں مشکلات فیل کریں جس طریقے سے آپ سے آپ کے اہل خانہ کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. اسی طرح آپ کے کلائنٹس, آپ کے آفس, آپ کے کسٹمر وہ افیکٹ ہوتے ہیں. اگر آپ گورنمنٹ جاب کرنے والے ہیں تو خیر ایشو نہیں ہے پرائیویٹ, لیکن اگر آپ سروس دینے والے ہیں, یعنی آپ سروس انڈسٹری سے ریلیٹڈ فیلڈ ہے آپ کی, انٹرپرینیور ہیں, بزنس کرنے والے ہیں, کنسلٹنٹ ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, آرکیٹیکٹ, انجینئرس ہیں, تو وہاں پہ یہ پریشر زیادہ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے, جہاں پہ جا کے آپ کو یوں لگے گا کہ آپ کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو ناراض کرنے کا رسک مول لے سکتے ہیں. یہ ایک پوزیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اچھا, میں یہ کہوں گا کہ ہوتا یوں ہے کہ کبھی کبھی ہم سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہماری مجبوری ہوتی ہے. تو اس میں یہ کہوں گا کہ اپنے کاموں کو اپنی ٹیم کے ساتھ شیئر کیجیے گا بیفور ٹائم, اور پھر اپنی پاورس اور چیزوں کو ڈیلیکیٹ کیجیے گا. اگر آپ 2-4 دن آفس سر پہ نہیں بھی ہوتے تو آپ کی ایبسنس میں آپ کا کام اچھے طریقے سے چلتا رہے, موو ہوتا رہے. یہ پوزیشن جناب اسی طرح رہتی ہے. 20-21 تاریخ تک یہ پریشر مجھے, یعنی 18 سے 20 تک کا پریشر زیادہ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس کے بعد پھر چیزیں سلائٹلی امپروو ہونا شروع ہوتی ہیں. دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کبھی کبھی انڈر پریشر رہنے کی وجہ سے اس کی عادت سے بھی ہو جاتی ہے. سچی بات ہے, عادت سے بھی ہو جاتی ہے, پھر ہمیں مینیج کرنا چیزوں کو آسان ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ آپ کا اینڈ اگر کلوزنگ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کے جو ریسیویبلز ہیں, کمپنی ریسیٹس ہیں, کسٹمر سے چیزیں لینا, پیمنٹس کرنا, یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے فائنینشیل آپ کا ایریا اتنا اچھا نہ ہو جتنا آپ کو ہونا چاہیے. یہ پرابلم تھوڑے سے بنتے ہوئے مجھے دکھائی دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں دوسری پوزیشن یہ دیکھتا ہوں کہ بچوں سے متعلق جو ہے کہ کسی وجہ سے یوں دکھائی دیتا ہے کہ کچھ بچوں میں آپس میں ایک رفٹ تو نہیں میں کہوں گا, لیکن پریورٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے بچے جو ہیں پیرنٹس سے کبھی کبھی خفا ہو سکتے ہیں کہ کسی بچے کو آپ زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں, کسی کو آپ نہیں دے رہے. اس کی وجہ سے ایک کائنڈ آف سبلنگ رائیولری یا ایسی پوزیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. یہاں پہ جمنائی ونڈرفل پیپل, آپ بڑے وائز سمجھدار ہیں, چیزوں کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں, لیکن کبھی کبھی جب ہماری اپنی پلانٹری پوزیشن اچھی نہیں ہوتی تو ہم اس طریقے سے دوسروں کا احساس نہیں کر پاتے, ان کی ایموشنل فیلنگس کو اس طریقے سے نہیں جان پاتے جس طریقے سے وہ بچے سوچ یا سمجھ سکتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ اگر ایسی کوئی بات ہے اور آپ کو بچوں کے کسی موڈ سے دکھائی دیتا ہے کہ 2-3 بچوں میں سے کسی کا موڈ خاموش ہے کسی کی وجہ سے, اور آپ ہوتے ہیں, تو ذرا اس بچے کو ذرا زیادہ پیمپرڈ کیجیے, زیادہ ٹینشن اور توجہ دیجیے گا. یہی پوزیشن آپ کے اپنے امپلائیز کے ساتھ ہو سکتی ہے کہ سبارڈینیٹ پوزیشن میں آپ کی جونیئر ٹیم ہے, ان میں اگر آپ
کو دکھائی دیتا ہے کہ کام میں کچھ پرابلمز آ رہے ہیں، ڈیلیوری میں پرابلمز آ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے لوور لیول کے اوپر گروپ میں کوئی پرابلم ہے، تو خاموشی کے ساتھ چیزوں کو ریزالو کرنے کی کوشش کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور بلا وجہ کسی کو بلا کے غصے کا اظہار نہ کیجیے گا۔ اسپیشلی اگر آپ نے کسی سٹاف کو وارننگ کرنی ہے تو میں مشورہ دوں گا کہ آپ نے اسے اکیلے میں ڈسکس کرنا ہے، گروپ کی شکل میں پریزنٹیشن اور میٹنگ میں دوسرے کی سیلف رسپیکٹ کو آپ نے بڑے احتیاط کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی نیچرل فلو میں کچھ شدت کا مظاہرہ کر دیں، اس طریقے سے بات کریں جو دوسری کی دل شکنی کا سبب ہو، اس میں چیزیں بہتر ہونے کی بجائے مزید خراب ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں چونکہ پلانٹری پوزیشن اس طرح کی ہے کہ جس نے آپ کو بلاک کیا ہوا ہے، اور جیسا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ وجوہات تو ہوتی ہیں، ہم بہت سی جگہوں پہ پھنسے ہوتے ہیں، مشکلات میں ہوتے ہیں، کس محاذ میں آج کے زمانے میں انسان کہاں کہاں لڑ رہا ہوتا ہے اسے نہیں پتہ ہوتا، ایسے میں کچھ انہونی کو ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو ہم اپنے آپ کو بعض اوقات سنبھال نہیں سکتے۔ بہرحال لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ چیزیں کام فائنینسز سے متعلق تو رہ جاتی ہیں، لیکن اگر ان کی وجہ سے رشتوں میں بگاڑ آئے یا وہاں پہ کوئی پرابلم آئے تو اس کے پھر دورست نتائج ہوتے ہیں جس کی پرائس ہمیں زیادہ دینی پڑتی ہے، اس لیے اس کو آپ نے ذرا زیادہ احتیاط کے ساتھ دیکھنا ہوگا۔ پولیٹکس سے ریلیٹڈ میں بات کروں جیمنائز، تو آپ کو جیسا میں پچھلے وقتوں میں بھی بتا رہا تھا کہ الیکشن ہوں گے، ٹائم پہ ہوں گے، پورے ہوں گے، اور اگر آپ کا اس کے ساتھ تعلق ہے تو اپنی تیاری اور چیزوں کو پورا رکھیے گا۔ اسی طرح اگر آپ کی رسپانسبلٹی اور ڈیوٹیز کے حوالے سے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو بہت کیئرفلی اپنے آپ کو لے کے چلنا ہوگا۔ پولیٹیشینس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا لا اینڈ جوڈیشری سے تعلق ہے، لا یعنی ایز اے لائر، ایڈوکیٹ، کنسلٹنٹ کے طور پہ بھی کام کریں تو وہاں پہ بھی آپ کو بہت محتاط ہو کے کام کرنے کی ضرورت ہوگی، اپنے کلائنٹس کو اچھے طریقے سے سیٹسفائی کرنا ہوگا، مطمئن کرنا ہوگا۔ یہ جناب آپ کی پلانٹری پوزیشنز ہے۔ اوورآل میں یہ کہوں گا تھوڑا سا ٹف ٹائم ہے جنرلی، اگر میں سم اپ کرتا ہوں نا ایک جملے میں تو مجھے دکھائی دیتا ہے کہ ذرا سا ٹف اینڈ ڈیفیکلٹ ہے آپ کے لیے، یہ پورا ہی تقریباً نیکسٹ دسمبر تک کا یہ ایک ایریا اچھا پریشر والا ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے، میری دعا آپ کے ساتھ ہے، وائزلی ہینڈل کیجیے گا، اور ہاں چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، دوستوں کو بھی ضرور بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ اور جناب اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی خیال رکھیے، اور مشکلات تو خیر آتی ہی ہیں، گزر جاتی ہیں، بڑے زندگی میں آپ نے مسائل دیکھے وہ بھی گزر گئے، یہ تھوڑا سا مشکل ٹائم بھی گزر جائے گا، آگے پھر انشاءاللہ آسانیاں ہوں گی۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم کینسر دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جناب آپ کا رولنگ پلانٹ منڈے سے، یعنی ہم منڈے کی بات کر رہے ہیں، منڈے ڈیٹ ہوگی 18 دسمبر، 18 دسمبر سے لے کے اور 21 دسمبر تک ایک پلانٹری پوزیشن ہوگی، اس کے بعد پھر تھوڑی سی بدلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ پہلے 2-3 دن جو ہیں وہ ذرا سے بلاک بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جہاں آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ سیٹرن کے ساتھ موجود ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ پہلی بات، انرجی لیول لو ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، آپ کے ذہن میں بہت سے کام ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن شاید جسم اتنا ساتھ نہیں دے رہا، ذہن اتنا ساتھ نہیں دے رہا، آپ مختلف طرح کی اسٹیٹ آف مائنڈ ایسی جو کنفیوز ہے، ڈسٹرب ہے، پریورٹیز سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں سے آغاز کیا جائے، کہاں اختتام کیا جائے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آرام سے بیٹھ کے پورے ویک کا اسکیجول دیکھیے گا کہ آپ کی اس ویک کی پریورٹیز کیا ہیں۔ پہلی پریورٹی جو اسٹرالوجیکل سائن میں یہ دیکھتا ہوں ہونی چاہیے آپ کا کیریئر، آپ کا کیریئر سب سے امپورٹنٹ، آپ کا پروفیشن سب سے امپورٹنٹ، اس کے بارے میں آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اور ہاں، اگر آپ کی خدا نخواستہ کوئی سفر بنا ہوا ہے، آپ کی کوئی ٹریولنگ ہے اپنے پروفیشن سے ریلیٹڈ، اور آپ کے حالات ایسے ہیں کہ شاید وہاں پہ آپ کو تبدیلی جانے میں آنے میں کوئی پرابلمس کی انڈیکیشن ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ اسے پوسٹ پون نہ کیجیے گا، پھر بھی اسے نبھائیے گا، اس کو پورا کیجیے گا، یہ کمٹمنٹ پوری ہونی ضروری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ایک یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایک ایسا سا شارٹ پریشر پیریڈ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کی پروفیشن یا کریئر میں آپ کی چوائسیز نہیں ہوتی بلکہ کمپلشن اور مجبوری ہوتی ہے، اور ڈپارٹمنٹ کو بھی ضرورت ہوتی ہے، پرائیویٹ آرگنائزیشن وہاں ضرورت ہوتی ہے، خود بزنس کرتے ہیں تو اپنے بزنس کے لیے ضرورت ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ ٹریول کرنے جا رہے ہیں، پاکستان سے باہر آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں، فیملی فنکشن، گیٹ ٹوگیدر، کچھ اس طرح کا اگر سلسلہ بنا ہوا ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو اپنے آپ کو بہت زیادہ آرگنائزڈ کرنے کی ضرورت ہوگی، یہ چیزیں ذرا سمجھنے کی ضرورت ہوگی۔
ملکی صورتحال میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں بڑی تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. کریئر اور پروفیشن میں اگر آپ کا خاص کر تعلق ریئل اسٹیٹ یا ان چیزوں کے ساتھ ہے تو یہاں پہ دو ایریاز بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ سرٹن کے ساتھ ہے اور آپ نے کوئی کام کرنے تھے, کوئی پروجیکٹ سے جن کو آپ بیچ رہے ہیں, سیل کر رہے ہیں, کوئی ایسے کام کریں, وہاں پہ شاید آپ کو حسب توقع اتنا رسپانس نہ ملے جس طرح آپ ایکسپیکٹ کرتے تھے. آپ جس چیز کو بیچنا چاہ رہے تھے, یعنی آپ کی امید تھی کہ کوئی ڈیل ہوگی, ڈیل ہونے کے بعد کوئی فائنینشیلی آپ کمفرٹیبل ہوں گے جس کی وجہ سے آپ اپنے ذاتی معاملات کو, فائنینشیل معاملات کو بہتر کر سکیں گے, فیملی کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں گے, وہاں پہ بھی تھوڑا سا ایریا رکاوٹ میں جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے. رینوویشن اور کام سے متعلق میں یہ ضرور کہوں گا کہ تھوڑا سا کوشش کیجیے گا کہ اپنے پرسنل ایکسپینس کو ضرورت سے زیادہ نہ کیجیے گا, بلکہ ہاتھ ذرا سا سیونگ کی طرف رکھیے, یہ زیادہ بہتر ہوگا. ٹریول ابراڈ کرنے کے لیے اگر آپ کی کوئی پلاننگ یا ایسی چیزیں چل رہی ہیں تو اس کے بارے میں بڑا کنسرن ہونے کی ضرورت ہوگی. جانے سے پہلے آپ کے مقاصد, آپ کے کانسیپٹ, آپ کے گول سارے کلیئر ہونے چاہیے, ہوم ورک پورا ہونا چاہیے تاکہ آپ کا یہ ٹریول پیریڈ جو ہے وہ بینیفیشری ہو, فائدہ مند ہو. اسٹوڈنٹس کو میں یہ بات کروں گا کیونکہ مون ینگر اسٹوڈنٹ اسپیشلی فیمیلس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ذرا سا ایک ایسے فیز میں جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جہاں پہ آپ ایگزسٹنگ ایجوکیشن سسٹم سے ذرا ڈسٹرب یا اپنے کریئر کے بارے میں کنسرن ہے کہ میں آگے کیا پڑھنا ہے, کیا کرنا ہے یہ, اور اگر کوئی آپ کے ایگزام یا کوئی پریزنٹیشن بنی ہوئی ہے تو وہاں پہ کنسنٹریشن لیول آپ کا بہت اچھا نہیں دکھائی دیتا. یعنی پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, تیاری کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس طریقے سے کنسیو نہیں کر پا رہے, ذہن اتنا ریسیو نہیں کر پا رہا جتنا آپ ایفرٹ کر رہے ہیں. تو اگر بہتر یہ ہوگا کہ آپ خود کو ایک آدھ دن ریسٹ دیں, کمفرٹیبل ہوں, جب مینٹلی پریپیئر ہوں تو پھر اس کے اوپر کام کیجیے گا. اگر آپ کی کوئی انٹرویو ہے, کوئی جاب کے لیے انٹرویو ہے, کسی پروموشن کے لیے انٹرویو ہے, تو آپ کو بہت زیادہ ہیلتھ کا خیال رکھنا ہوگا, مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا ہوگا, نیند پوری کیجیے گا, ریلیکس ہوں, فرسٹریشن اریٹیشن میں نہیں جانا, اور خاص کر آپ کا ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے. کیونکہ اس ویک میں مجھے تھوڑے سے پرابلم بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جہاں ہیلتھ ایشوز ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, اسپیشلی ہیلتھ ایشوز وہ جن کا تعلق آپ کے معدے اور اسٹامک کے ساتھ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ کو ان کی وجہ سے تھوڑے سے پرابلم ہو, کیونکہ ہیلتھ ڈسٹرب ہوگی, پرابلمس ہوں گے, تو وہاں پہ جا کے آپ کو پھر اچھے طریقے سے اپنے معاملات کو پریزنٹ کرنے میں مشکل آ سکتی ہے. ایک تو یہ صورت بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. فائنینشیل معاملات جیسا میں نے آپ سے کہا کہ یہ بھی بڑے کنسرن اور اہم بنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اگر کہیں سے کوئی ریسیویبلس ہیں جن کی آپ کو امید تھی, توقع تھی, اور وہ نہیں ملتے ہوئے دکھائی دیتے, تو آپ نے اریٹیٹ نہیں ہونا. آپ کی کوئی سخت رویہ, سخت گفتگو جو ہے معاملات کو بہتر کرنے کی بجائے مزید الجھا سکتی ہے. اسی طرح فیملی معاملات میں اگر کوئی ریلیشن شپ کے ایشوز بنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, بہن بھائیوں میں تعلقات یا کوئی اور ایسے کانفلکٹس ہیں, تو وہاں پہ بھی آپ کا اپنی فیملی کے ساتھ ریلیشن شپ کے لیے, اور خاص کر اگر آپ فیملی کے بڑی بہن یا بھائی ہیں یا بڑے رول ہیں آپ کے, وہاں آپ کو زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہوگی. تو یہ ایک تھوڑی سی پوزیشن ہے جو بنی ہوئی دکھائی دیتی ہے. باقی چیزیں جو ہے اوور آل جنرلی بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اسپیشلی میں یہ کہوں گا 22 کے بعد یہ ویک آپ کا زیادہ اچھا ہے, بلکہ کچھ ایسے کام جن میں آپ کی ایموشنل انوالومنٹ زیادہ ہے, اگر وہ 21 کے بعد ہوں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. یہ ہے جناب آپ کی پلانٹری پوزیشن. اپنا خیال رکھیے اور ساتھ ساتھ چینل سبسکرائب کیجئے, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے, اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم پھر آپ ہی کے پروگرام میں کچھ نئی تبدیلیاں جو آ رہی ہیں, جو کہ 22 تاریخ سے آ رہی ہیں, وہ لے کے حاضر ہوں گا. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ. السلام علیکم لیو دوستو, کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جناب 18 منڈے سے لے کے 21 تک 2-3 دن بڑے امپورٹنٹ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اس میں یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے آپ کے اوپر کام کے پریشر, دباؤ بہت زیادہ ہے. کہیں آپ کی پروفیشنل کمٹمنٹ ہے, اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی فیملی کمٹمنٹس بھی بہت زیادہ ہیں. اسپیشلی اگر گھر میں کوئی فنکشن, کچھ ارینجمنٹ ایسا کرنے جا رہے ہیں, بچوں کی شادیاں, ان سے ریلیٹڈ اگر کوئی ہیں, تو وہاں پہ آپ کو انتظامات اور ان چیزوں کا پریشر بہت سا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور یہ پریشر 20 تاریخ تک رہتا ہوا دکھائی دیتا ہے, یعنی 18, 19, 20 یہ 4 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں. پھر اس کے بعد ریلیکس ہو جاتے ہیں. یہ ابتدائی جو شروع کے دن ہیں, یہ اس ویک کے آپ کے لیے اہم ہوں گے. اس لیے اپنی ٹائم مینجمنٹ پہلے سے کر کے رکھیے گا. جو انتظامات ہیں وہ کیجیے گا, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ کوشش کیجیے گا کہ اگر کوئی آپ کے
पर्सनल कमिटमेंट में, ज़िम्मेदारियों में आप किसी को शेयर कर सकते हैं अपने साथ, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। यानी कुछ काम, कुछ असाइनमेंट्स लोगों के हवाले कर दीजिएगा, तक़सीम हो जाएँ ताकि काम आसान हो, आपके ऊपर पर्सनल प्रेशर ना हो। आप अपने प्रोफ़ेशन, करियर, बाकी चीज़ों को पैरेलल साथ-साथ देख सकें। एक तो ये है सिलसिला। बच्चों से मुतालिक जैसा मैंने आपसे कहा था कि अगर बच्चों की शादियाँ, उनकी चीज़ें, उनसे मुतालिक, क्योंकि ये फैमिली हाउस बनता हुआ दिखाई देता है और वहाँ पे जाके फिफ्थ हाउस का एक ब्लॉकेज बनता हुआ जो प्रेशर देता हुआ दिखाई देता है। 2 दिन के बाद ये क्लियर होता हुआ दिखाई देता है। अलबत्ता मामलात जो हैं वो अंडर कंसिडरेशन बहुत दिनों तक रहते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद फिर एक और प्लैनेटरी पोजीशन चेंज होती है जो ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है, यानी 21 की रात और 22 से पोजीशन ज़्यादा इम्प्रूव होनी शुरू होती है। वहाँ एस्ट्रोलॉजिकल साइन आपके लिए फेवरेबल और कंफर्टेबल होते दिखाई देते हैं। यहाँ पे जाके अगर आपका ताल्लुक पॉलिटिक्स के साथ है, सियासत के साथ है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, सोशल मीडिया, इन चीज़ों से रिलेटेड है, तो आपका यहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा बनता हुआ दिखाई देता है। आपके अल्फाज बड़े अहम होते हुए दिखाई देते हैं। आपकी लॉयल्टी, आपकी कमिटमेंट किन के साथ है, ये बड़ा अहम होता हुआ दिखाई देता है। तो मैं एस्ट्रोलॉजिकली कहूँगा कि ये वक्त आपका पर्सनल कमिटमेंट, प्रोफेशनल कमिटमेंट और उसके बाद आपकी इमोशनल कमिटमेंट, ये सारी चीज़ों के लिए साइन बड़ा डिफ़िकल्ट है। होता भी यही है कि जब कोई साइन चेंज होने वाला होता है तो उससे जाते हुए और फिर आने वाले दोनों के ऊपर असरात उसके ज़्यादा मुरतब होते हैं। यानी जाना सेजिटेरियस और आना कैप्रिकॉर्नियन, ये जब आ रहा है, कैप्रिकॉर्नियन आपका जो है सिक्स्थ हाउस है। सिक्स्थ हाउस में जब हम देखते हैं तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती हुई दिखाई देती हैं। आपकी इस महीने में अगर कोई असेसमेंट है, कोई ऐसी चीज़ जो आपकी बनती हुई दिखाई देती है, उसमें भी मुझे थोड़े से दिखाई देता है, कुछ प्रॉब्लम्स की इंडिकेशन आती हुई दिखाई देती है। अपनी एसीआर्स, अपने एनुअल जो डॉक्यूमेंटेशन, अपनी सर्विस रिकॉर्ड बुक, ये वो, उसके ऊपर पूरा ख्याल रखने की कोशिश कीजिएगा। टाइमली चीज़ों को मैनेज कीजिएगा ताकि खुदा न खास्ता कोई चीज़ रह ना जाए और जिसका नतीजा हो के आपको बाद में प्रॉब्लम फेस करना पड़े। एक तो ये है। फाइनेंशियल मैटर, जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि कुछ फैमिली कमिटमेंट और कुछ ट्रैवल के सफ़र, ज़रूरियात की वजह से खराजात में इजाफ़ा ज़्यादा बनता हुआ दिखाई देता है। आपकी बजट अगर आपने अपने फंक्शन और चीज़ों के लिए नहीं बना रखा था तो उसे टाइमली रिवाइज़ कीजिएगा। मुझे यूँ दिखाई देता है कि जैसे शायद आपकी तवक्कुआत से ज़्यादा खर्च होता हुआ दिखाई देता है। अखराजात बढ़ेंगे तो ज़ाहिर है कि प्रॉब्लम्स थोड़े से बढ़ेंगे आपके लिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके लिए डिफ़िकल्ट होगी। इसी तरह आखिरी लम्हे में अगर आपने किसी अगले आने वाले दिनों में कोई पेमेंट की तवक्को कर रखी थी तो वो मुझे पूरी होती हुई नहीं दिखाई देती। इसका मतलब डिसहार्ट करना नहीं है, इसका मतलब मुझे सिर्फ ये बताना है कि आप बिफ़ोर टाइम अपने फैमिली फाइनेंशियल मामलात और मैटर्स को पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। लास्ट मोमेंट के ऊपर प्रॉब्लम हो सकती है। ऑल्टरनेट अरेंजमेंट आपका चीज़ों का होना ज़्यादा ज़रूरी होता हुआ दिखाई देता है। अच्छा, साथ ही एक चीज़ और भी मैं आपको बताऊं कि कोई अगर ऑफ़िस में कोई प्रेजेंटेशन या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग की वजह से आपने कोई ऐसे एडवर्स इफ़ेक्ट लेना, डिसीजन मेकिंग करनी है, एचआर में बैठे हुए हैं, कोई और असेसमेंट है, किसी स्टाफ की प्रमोशन कमेटी में अगर आप बैठे हैं, वहाँ पे भी आपको बड़ा अनबाइस्ड होने की ज़रूरत होगी। बड़ी रियलिस्टिक होके फिर आप कोई काम कीजिएगा, क्योंकि यहाँ यूँ दिखाई देता है कि कोई इन्फ्लुएंस आपके ऊपर आता हुआ दिखाई देता है जो शायद सही ना हो। उस इन्फ्लुएंस की वजह से अगर आप कोई फ़ैसला करते हैं तो बाद में वो प्रॉब्लम्स हो सकता है। एक तो ये पोजीशन है स्पेशली। और होता भी ये है कि हमारी जितनी बड़ी ज़िम्मेदारियाँ होती, जितनी अहम सीट पे हम बैठे होते हैं, उसी तरह हमारे असरात भी दूसरों के ऊपर वैसे ही मुरतब होते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हम अपने असरात किस तरीके से ज़ायल कर सकते हैं ताकि वो इंसाफ के रास्ते में हाइल ना हो। ये बड़ा थोड़ा सा फैक्टर समझने की ज़रूरत होगी। ये जनाब है इस वीक की पोजीशन। अगला वीक क्या कहता है, ये पोजीशन लेके फिर आपके सामने हाज़िर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट कि चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और खुदा आपके लिए आसानियाँ करे, आपके कामों के लिए मेरी दुआएं आपके साथ है। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वर्गो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जनाब, आपकी प्लानिटरी पोजीशन यानी आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो सफ़र में है, यानी कहीं घूम रहा है। आपसे उठ के फिफ्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस से यूँ दिखाई देता है कि आपके ऊपर
سوشل کمٹمنٹس بہت زیادہ ہیں. شادیوں کا اینڈ ہے، سیزن ہے، پرسنل کام ہے، پروفیشنل کمٹمنٹس بہت زیادہ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اور یہاں یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے آپ کو خود کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی کہ میں ایک وقت میں کہاں کہاں اپنے آپ کو لے کے چلوں اور کیا کیا کام کروں. اسی کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کنسرن بھی ساتھ ساتھ ہی بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں آپ کو بلاک کرتی ہوئی دکھائی دیتی کیونکہ سیٹرن مون 7th ہاؤس میں ایک اسکوائر بنا رہا ہے. کنجکشن بھی ہے. کنجکشن جو ہوتی ہے تو یہ ہمیں ذرا سا ایسے معاملات میں لے جاتی ہے جہاں ہم کبھی اپنی پریورٹیز کو سیٹ نہیں کر پاتے. ہم ایموشنل ہوتے ہیں، جلد باز ہوتے ہیں، ہمیں اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کس کو چھوڑیں، کس کو پکڑیں، کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا. تو میں یہ کہوں گا کہ ذرا سا ریئلسٹک ہونے کی کوشش کیجیے گا. پریکٹیکل طریقے سے اپنے تعلقات کی پریورٹی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی کمٹمنٹس کو لے کے چلیے گا. اور اگر آپ فار ایگزامپل ایک وقت میں کسی دوسرے شہر میں آپ کا فنکشن ہے اور اسی سے پہلے آپ کے ایک ہی شہر میں 3 ہیں، تو ایک وہاں رہتے ہوئے آپ 3 لوگوں کو مینیج کر سکتے ہیں بجائے کہ ایک دفعہ چلے جائیں. لیکن اگین اٹ ڈپینڈس کہ کبھی کبھی پریورٹی ایسی ہوتی ہے کہ ایک رشتہ، ایک تعلق، ایک کمٹمنٹ بہت سی چیزوں کے اوپر بھاری ہوتی ہے. تو یہ بہتر فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے. لیکن مجھے یہ پریشر یا دباؤ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اس لیے میں آپ کو اس چیز سے میں انفارم کر رہا ہوں. سیکنڈ یہ کہ آپ کا جو پیر منگل، یہ 2 دن بڑے امپورٹنٹ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ کی کوئی ریسیویبلز ہیں، پیمنٹس ہیں آپ کے پاس آنی ہیں، آپ کو کوئی ایکسپیکٹیشن ہے کہیں سے، تو اس کا ریمائنڈر دینا نہ بھولیے گا. بیفور ٹائم اگر آپ کریں گے تو سال کے اینڈ سے پہلے اگر آپ کی کوئی پیمنٹ ریسیو ہونے والی ہیں تو اس کے ہونے کے چانسز بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یہ اس ٹائم آپ کا پیمنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے بہتر اور اچھا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ٹریول کے پوائنٹ آف ویو سے میں یہ کہوں گا کہ سفر میں مجھے کچھ رکاوٹیں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اور وہ رکاوٹوں کی وجوہات جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کی اپنی پرسنل پریورٹیز اور کمٹمنٹس ہیں وہ آڑے آتی ہیں. پروفیشن کے پوائنٹ آف ویو سے یہ منتھ ویک زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اپنے کاموں کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا، انہیں ڈیلے نہ کیجیے گا. اسپیشلی اگر آپ نے کسی خط کا جواب دینا ہے، ای میل جواب دینا ہے، کوئی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ، بینک لون ہے، بینک لون پیمنٹس ہیں، اس طرح کے کوئی پریشر اگر آپ کے اوپر ہیں تو ان کو ڈیلے نہ کیجیے گا. آپ کوشش کیجیے گا کہ اس سال یعنی 23 سے پہلے کوئی آنے والے خطوط، آنے والی چیزوں کا جواب ضرور دیجیے گا. ادروائز ہوتا یوں ہے کہ چیزیں بگڑ جاتی ہیں، پرابلم بن جاتے ہیں یا ذہن سے نکل جاتے ہیں. ڈائری مینٹین کیجیے گا، پریورٹیز کے مطابق چیزوں کو لکھ کے رکھیے گا تاکہ آپ کوئی چیز بھولیں نہ. یہ ایک تھوڑا سا مجھے احتیاطی تدابیر بنتی ہوئی دکھائی دیتی تھی جو میری خواہش تھی کہ میں آپ کو بتاتا چلوں. سیکنڈ جناب میں آپ کو بتاؤں کہ 22 کے بعد جو پلانٹری پوزیشن چینج ہوتی ہے، یہ اگین اٹس گڈ ٹائم فار یو. یعنی اس سے پہلے یہ ایک مہینہ تھوڑا سا کنفیوژن اور ڈسٹربنس کا تھا. 22 دسمبر سے پلانٹری پوزیشن جو چینج ہوگی، سورج سفر کرتے ہوئے چوتھے گھر سے 5ویں میں جب بھی آئے گا تو یہ آپ کا فارن ٹریول جوپیٹر کے ساتھ ایک اینگل بنائے گا. یہاں پہ آپ کے کام جن کا تعلق دوسرے شہر، دوسرے ملک سے ہوگا، وہاں سے کاموں میں آسانیاں ہوں گی. اگر آپ نے کہیں باہر انٹرویو کے لیے اپلائی کر رکھا ہے، کسی کام کے لیے، پروفیشن کے لیے، جاب کے لیے اپلائی کر رہا ہے تو اس کا فالو اپ اچھا ہوگا. اسی طرح اسٹوڈنٹس کے لیے امپورٹنٹ ہوگا کہ اگر آپ ہائر ایجوکیشن کے لیے جانا چاہتے ہیں، تعلیمی وظائف یا ایسی چیزیں ایڈمیشن کے لیے ہے، تو یہاں پہ آپ کا کام یہ پورا ویک ایسا ہوگا جس کا آپ پورا جنوری تک میں یہ کہوں گا یہ وقت اپنے اوپر ہوم ورک کرنے کا ہوگا. اس کے نتائج آپ کو ملیں گے. یہ جناب ہیں آپ کی پلانٹری پوزیشن. بچوں سے متعلق بھی میں یہ کہوں گا کہ یہ وقت بہتر اور آسان ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. بچوں سے متعلق آپ کی خواہشات پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. ابھی شروع کے 3 دن ذرا سے ڈیفیکلٹ تھے، پھر ذرا سی آسانیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. فائنینشیل کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کا فالو اپ جو ہے وہ ذرا ضروری ہوگا. بیفور ٹائم چیزوں کو فالو اپ کیجیے گا تو آپ کی پیمنٹس کے ریسیو ہونے کے اچھے ٹائم ہے. گورنمنٹ سے متعلق بھی جو کام تھے وہ اگر آپ کے کسی نے وعدہ بھی کر رکھا ہے نا کہ پیر منگل کو ہوگا، تو مجھے ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. آپ بے شک فالو اپ ضرور کیجیے گا، لیکن ذہنی طور پہ تیار رہیے گا کہ کوئی بھی لیٹر اگر آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے ایکسپیکٹڈ ہے تو وہ 21 تاریخ یعنی 21 سے پہلے ممکن نہیں ہوگا، 21 یا 21 کے بعد ہوگا. بہرحال اگر آپ اس کو انشور کرنا چاہتے ہیں تو فالو اپ ضرور کیجیے گا، لیکن
کبھی کبھی ہم کمٹ کر لیتے ہیں کہ ایک جگہ سے کام ہوگا، اس کی وجہ سے دوسرا کام ہوگا، تو ہم اوور ایکسائٹیڈ یا جسے کہ اپٹمسٹک ہوتے ہیں، خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یو ہیو ٹو بی ویری ریئلسٹک. 21 تک پوزیشن ٹرکی ہے. یہ ہے جناب آپ کی پلانٹری پوزیشن اس ویک. آنے والے وقت میں کیا پوزیشن، کیا ستارے رنگ لے رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک مجھے اجازت دیجیے، اور سوری جانے سے پہلے میری جو ریکویسٹ ہمیشہ ہوتی ہے کہ پلیز چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے. میرے لیے دعا کیجیے، اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے. خدا حافظ. السلام علیکم لبرا دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جناب بڑی زبردست قسم کی ستاروں کی چال پوزیشن بنی ہوئی دکھائی دیتی ہے آپ کے لیے، اور ایک کریٹیوٹی کا، جیسے کہتے ہیں نا اسٹیٹک سینس، کریٹیوٹی، کچھ چیزوں کو کرنے کا جنون بڑی شدت سے بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یوں بھی ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ کچھ کاموں میں جلد بازی ہے. رینوویشن کا کہیں کام کر رہے ہیں، کوئی انٹیریئر کا کام کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کا جو وینس، آپ کا جو تعلق ہے وہ فلم، میڈیا، پروڈکشن، اسی کے ساتھ آرکیٹیکٹ، انجینئر اور کنسٹرکشن، رینوویشن سے ریلیٹڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو یہ کچھ نئے ایونیوز آف لائف آپ کے اندر انٹر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جسے آپ بہت اچھے طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں. لیکن یہاں میں یہ بتاؤں گا کہ آپ اپنی پیس کو تیز رفتار رکھنے کی بجائے اسٹیبل اینڈ کانسٹنٹ رکھنے کی کوشش کیجیے گا. آپ کا کوئی کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ اگر کوئی پروجیکٹ ہے تو اس کے اوپر بہت ہوم ورک کیجیے گا. رینوویشن سے متعلق کوئی پروجیکٹ ہے تو اس کی فائنینشیل فیزیبلٹیز کو بہت احتیاط کے ساتھ آپ بنائیے گا. اور آپ کے جسے کہتے ہیں نا کہ چونکہ یہ میں اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ وینس جمپ کر کے آپ کے انکم ہاؤس میں موجود ہے، اور جب یہ انکم ہاؤس میں ہوتا ہے تو یہاں پہ عموماً یہ ان لوگوں کی ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، جوپیٹر چونکہ آپ کے 6th ہاؤس میں، جو گریجولی اپنے پروفیشن اور کریئر کی چینج کی طرف خود بخود جا رہے ہوتے ہیں، اور انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جو کام ہم نے جاری رکھا تھا، یہ کام ہمارا ایک فیز ختم ہو رہا ہے، اب نئے فیز میں ہم انٹر ہو رہے ہیں. اسپیشلی اگر آپ کی ایج جسے ہم کہتے ہیں 45+ کے قریب ہے، تو یہاں پہ ایک نیچرل میجر چینج کی طرف انڈیکیشن آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. تو آپ کا یہ سائیکل جو ہے بڑا زبردست ہے، لیکن اس کا تعلق ہوتا ہے آپ کی پروجیکٹ کی سکسیسفل کمپلیشن کے اوپر. کامیاب تکمیل، بر وقت ڈیلیوری، اور پرفیکٹ جسے کہتے ہیں نا کوالٹی آف ورک ہونا، یہ ساری چیزیں بڑی اہم بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. تو لبرا کے لوگوں کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ٹائم اور وقت ہے. اگر آپ نے کوئی پروجیکٹ ایسے تھے جو آپ نے کچھ عرصے سے روک رکھے تھے، کنسٹرکشن اور ان چیزوں سے متعلق، ان کو بھی سٹارٹ اور ریوائز کرنے کا وقت ہے. ان کو بھی کام کو ساتھ ساتھ شروع کیجیے گا. بلکہ میں دوسرے لفظوں میں کہوں گا کہ یہاں پہ آپ کی اسٹیٹ آف مائنڈ ایسی ہے جہاں ایک وقت میں 2-3 ڈفرینٹ ٹائپ آف ورکس کو آپ کیری کر سکتے ہیں، ہینڈل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کا سفر، ٹریولس ٹائم، سفر جو ہے یہ بھی بڑے بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور اس کے بعد یہ جو منتھ ہے نیکسٹ پورا جنوری 12-13 تک جو آئے گا، یہ پلانٹری پوزیشن آپ کی کچھ پراپرٹیز اگر آپ بیچنا چاہتے ہیں، سیل کرنا چاہتے ہیں، ان سے متعلق آپ کو ایک اچھا موقع دے گا. وہاں پہ آپ کی فائنینشیل ری ایڈجسٹمنٹس ہو رہی ہیں، جسے کنسولیڈیٹ ہم کہہ رہے ہیں، کہ ایک چیز کو بیچ کے دوسری چیز کو خرید رہے ہیں، اور یہ ملی جلی سے جو کیفیات ہیں یہ آپ کے لیے بڑی اہم بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، جس کا آپ کو الٹیمیٹلی فائدہ ملے گا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ جناب آپ کی پلانٹری پوزیشن ہے. ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا اگر آپ نوکری کر رہے ہیں، جاب میں ہیں، تو جاب میں بھی آپ کو ذرا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کی پرسنل انڈیپینڈنٹ طریقے سے تو کام کرنے کی پوزیشن اور ہے، لیکن اگر آپ کے سینئر باسز آپ کو کسی طریقے سے پریشرائز یا کمانڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ مزاج آپ کا اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، جس کی وجہ سے آپ کے ریلیشن شپ میں پرابلمس کی انڈیکیشن ہو سکتی ہے. بٹ کام از کام، جاب از جاب، یو ہیو ٹو اوبے. ہمیشہ اپنی مرضی تو نہیں چلتی. اور کہتے ہیں نا کہ نوکر کی تو نخرا کی،
ایک عام سا ورڈ ہے کہ نوکر کی تو نخر، مطلب یہ کہ جب ہم امپلائر ہمارا ہوتا ہے، ہم امپلائی ہوتے ہیں، تو ہمیں عموماً اپنے آفس پروٹوکول سسٹم آفیشیل ریکوائرمنٹس کو فالو کرنا ہوتا ہے، اپنی پسند ناپسند کو ہمیں سائڈ پہ لے جانا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی پروفیشنلی ہم ڈفرینس آف اوپینین تو ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اس کو پرسنل لیول پہ نہیں رکھتے، اسے پروفیشنل لیول پہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کی پوزیشن بڑی سینسٹیو بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، حساس ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ لبرا پیپلز آر ونڈرفل پیپل، لیکن کبھی کبھی بہت حساس اور بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دل پہ بھی لگا لیتے ہیں۔ یہ ٹائم چونکہ آپ کا ایسا فیوریبل بھی ہے لیکن بندھا ہوا بھی ہے، یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جناب میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ کا جو وقت ہے یہ آپ سے بہت زیادہ سمجھداری کا تقاضا کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ وائزلی چیزوں کو ہینڈل کیجیے گا، ٹھیک ہو گیا؟ اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنے ورک کی تشہیر ضرور کیجیے گا۔ خاموشی سے اگر کوئی کام کر رہے ہیں، جیسا میں نے آپ سے کہا کہ آپ کی فیلڈ یا پروفیشن چینج ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ اپنے اس نئی ایکٹیویٹی کو لانچ کیجیے گا، سوشل میڈیا فیس بک کے اوپر ضرور لے کے آئیے گا، فرینڈس کو بتائیے گا۔ یہ چیزیں آپ کی زندگی میں نئے ایونیوز بناتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، جہاں ملٹیپل سورس آف انکم آپ کے خود بخود کریٹ ہو رہے ہیں۔ یہ جناب پوزیشن ہے آپ کی، اپنا خیال رکھیے اس ویک، اور جانے سے پہلے میری ریکویسٹ جناب کہ چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اپنا اور اپنا پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم اسکارپیو دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جناب پلانٹری پوزیشن جب میں آپ کی دیکھتا ہوں تو یہ 2 دن تھوڑے سے اس ویک کے شروع کے دن ٹف ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اسپیشلی اگر آپ کا تعلق پرنٹنگ، رائٹنگ، ٹیچنگ، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ان کے ساتھ ہے تو آپ کے اوپر ورک پریشر بہت زیادہ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ اگر آپ کا تعلق ہے فلم میڈیا، تو یہاں پہ بھی چیزیں نئے انداز سے بدلتی ہوئی دکھائی دیتی، یہ پریشر بھی رہے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ فیملی فرنٹ کے اوپر بھی یہ ٹائم تھوڑا ٹف بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں پہ جا کے آپ کو اپنا کریئر، پروفیشن اور بچے، ان ساری چیزوں کو مینیج کرنا، کیری کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ جناب آپ کی پلانٹری پوزیشن ہے، تھوڑی سی ٹف ہے۔ فائنینشیل میٹرز بھی ذرا سے بگڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ بگڑے سے مراد یہ ہے کہ جہاں ایٹ ایز تو ہو رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ڈیلے ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ نے کسی چیز کو سیل آؤٹ بھی کیا تھا یا کہیں سے ہیلپ مانگی تھی تو وہ بھی ٹائملی ملتی ہوئی، پوری ہوتی ہوئی مجھے دکھائی نہیں دیتی، تو اس لیے الٹرنیٹ ارینجمنٹس کے اوپر ضرور کام کیجیے گا۔ بچوں کی فائنینشیل نیڈز، پریشر، ایجوکیشن، یہاں پہ بھی تھوڑا سا دباؤ آتا ہوا مجھے دکھائی دیتا ہے، کنسرن بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ پرسنل ریلیشن شپ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ آپ کو ذرا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف ریلیشن شپ، میریٹل ریلیشن شپ، ایون کہ اگر آپ کی ابھی شادی نہیں ہوئی اور آپ فیونسے ہیں، آپ کی جسے کہتے ہیں کوئی منگیتر ہے آپ کے، یا آپ ابھی پرپوز نہیں ہوئے یا اس طرف جا رہے ہیں جہاں آپ پلان کریں کسی کو پرپوز کرنا، اس سے پہلے کا جو وقت ہے یہ بھی ذرا تھوڑا سا کرٹیکل اور ٹرکی سا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ میں یہ کہوں گا کیونکہ آپ کی ذہنی کیفیت بہت زیادہ حساس ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں، جہاں آپ بہت بڑا قریبی فیصلہ کر کے بھی کسی ایک لمحے جا کے پھر ریوائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ریکنسیڈر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں میرا فیصلہ غلط تو نہیں۔ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ایموشنلی یہ وقت بہت زیادہ اہم ہے، وہ میکنگ اور بریکنگ کا فیز ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، تو یہ جانے یہ کس رخ آپ کو یہ لے آئے۔ یہاں پہ آپ نے اگر کوئی ایسی چیز چل رہی ہے تو آپ نے سننا بہت زیادہ ہے، بولنا کم سے کم ہے، اور اگر کہیں کوئی کوئک ڈیسیژن میکنگ کی ضرورت پڑے، فوری کوئی رائے دینے کی ضرورت پڑے، کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت پڑے، تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ کوشش کیجیے گا کہ اپنا فیصلہ فوری نہ دیں، سننے کے بعد دیجیے گا، وہ چاہے آپ کی اپنی ذات سے متعلق ہے، وہ چاہے آپ کے بچوں سے متعلق ہے، وہ چاہے آفس میں کسی کمٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہے جو آپ کے ذمہ کام لگ رہا ہے اس سے ریلیٹڈ ہے، تو اچھی طرح سے دیکھ کے اپنی مینٹل، ایموشنل، فائنینشیل پوزیشن کو دیکھتے ہوئے پھر کوئی کمٹمنٹ دیجیے گا تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔
یہ ہے۔ اس کے بعد اگلی پوزیشن جب میں یہ دیکھتا ہوں تو یہ امپروو اور بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یعنی جیسا میں نے آپ سے کہا کہ ویک کو اگر ہم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں، منڈے ٹو ویڈنسڈے اور پوزیشن بنتی ہے اور تھرسڈے آنورڈ پوزیشن بہتر اور کمفرٹیبل بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ بلکہ اس میں یوں بھی دکھائی دیتا ہے کہ اگر آپ ٹریول کا پلان کر رہے ہیں، سفر کرنا چاہ رہے ہیں، کہیں جانا چاہ رہے ہیں، تو وہ آپ کا سفر بھی بہتر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور وہ فائدہ مند ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، بینیفیشری ہے آپ کے لیے، یعنی سفر وسیلہ ظفر، اس میں آپ کے لیے آسانیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ بچوں کی صحت سے متعلق خاص خیال رکھیے کہ اسپیشلی چھوٹے بچے ہیں، ان کے متعلق آپ کا کنسرن بہت ہوگا۔ تعلیمی معاملات بھی انڈر کنسیڈریشن ہوں گے یہ، اور اسپیشلی انفارچونیٹلی اگر آپ سنگل پیرنٹ ہیں تو آپ کے اوپر کام کا پریشر یا دباؤ زیادہ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لونلی نیس کا احساس زیادہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور یہ احساس جو ہے آپ کو کبھی کبھی بالکل ڈسٹرب کر دیتا ہے، تنہا کر دیتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو بھی ذرا سا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، خیال رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ باقی میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ خود بھی مشکل وقت ہے، آتا ہے، گزر جاتا ہے، چیزیں بہتر ہوتی ہیں، اسپیشلی اگر آپ نے کوئی نیا کام سٹارٹ کیا ہے، نئی جاب سٹارٹ کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس پہ توجہ دے رہے ہیں، ساتھ ساتھ اپنی فیملی میٹرز کو بھی فائٹ کر رہے ہیں، تو ملٹیپل ایریاز ہیں فائٹ کرنے کے، یہ بھی انشاءاللہ گزر جائیں گے۔ آگے پوزیشن امپروو اور بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ جناب چینل سبسکرائب کرنا دوستوں میں مت بھولیے گا، اپنا خیال رکھیے، میرے لیے دعا کیجیے، خدا آپ کے لیے آسانیاں کرے، آمین۔ السلام علیکم سیجیٹیریس دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جناب یہ منتھ آپ کا چل رہا تھا، یعنی آپ کا برتھ منتھ تھا، اور یہ 21 دسمبر تک سیجیٹیریس سائن ہی ہوگا، 22 سے کیپریکارن میں شفٹ ہو جائیں گے، 21 تک آپ کی یعنی ٹائم جو ہے وہ جاری ہو ساری ہے۔ اس میں جناب 2-3 چیزیں ہیں جو بھی بڑی اہم اور امپورٹنٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ جسے ہم کہتے ہیں سیجیٹیریس، وہ سٹل 6th ہاؤس میں ہے، اینٹی کلاک وائز ہے، یہاں پہ ایکسٹرا آرڈنری اسٹرینتھ میں موجود ہوتا ہے۔ اچھا، جب یہ بہت زیادہ اسٹرینتھ میں موجود ہوتا ہے 6th ہاؤس میں، آپ کے سروس ہاؤس میں، کیریئر میں ہوتا ہے، تو وہاں پہ کچھ ابہام پیدا کرتا ہے اپنے کنٹینیوٹی آف سروس جاب کے ریلیٹڈ۔ ایک تو یہ ایریا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر ورک لوڈ زیادہ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، کام کا پریشر زیادہ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ایک وقت میں ملٹیپل ایریاز میں آپ کو کام کرنا ہوتا ہے۔ یہ 2-3 ایریاز ہیں جو آپ کی زندگی میں امپورٹنٹ بنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی میں یہ کہوں گا کہ یہاں آپ کا فیملی کنسرن بھی زیادہ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، بچوں سے متعلق بھی دباؤ ہے، اسپیشلی بچوں کی شادیاں، کوئی اور ان کی لائف ڈیسیژن میکنگ، تعلیم، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے، یہ بھی آپ کے لیے امپورٹنٹ فیز بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اوورآل اگر میں یہ دیکھتا ہوں، پہلی بات تو یہ کہ یہ 22 تاریخ تک کی پوزیشن ذرا زیادہ کرٹیکل ہے، 22 دسمبر کے بعد سے پوزیشن امپروو ہو جاتی ہے، بہتر ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک وہ فیز بھی آتا ہے جہاں آپ کی مالی پوزیشن بھی امپروو ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس سے پہلے اگر اپنے کام کے سلسلے میں آپ نے کوئی فائنینشیل ریکوائرمنٹس تھی آپ کی، تو وہ شاید پوری نہ ہو، کوئی چیز بیچنا چاہتے تھے، سیل آؤٹ کرنا چاہتے، ہو سکتا ہے کہ اس کی بھی پرائس آپ کو حسب منشا نہ ملی ہو، تو یہ وقت 22 کے بعد ان کاموں کو فالو اپ کرنے کا، دوبارہ شروع کرنے کا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ایک تو یہ جناب پلان جو ستاروں کی چال ہے وہ بڑی فیوریبل بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ آپ کا تعلق اگر ایڈمنسٹریٹو ذمہ داریوں کے ساتھ ہے، جاب کے ساتھ ہے، گورنمنٹ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جوڈیشری کے ساتھ ہے، لاء سے ریلیٹڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، انکم ٹیکس وہاں سے ہیں، پرسنل آپ سروسز وینڈرز ہیں، تو وہاں پہ بھی آپ کے اوپر کام کا پریشر، کمٹمنٹ، ٹائملی ڈیلیوری، یہ سارے ایریاز اہم بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور جہاں یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنے کولیگز کو بھی انوالو کریں، انگیج کریں اپنے کاموں میں، تو یہ زیادہ بہتر اور اچھا ہوگا آپ کے لیے، جس سے آپ کے اوپر ورک لوڈ کم ہوگا، دیکھو پریشر آپ کے کاموں کا کم ہوگا، یہ ہے۔ تیسری بات یہ کہ خواہشات ایسی جو آپ پوری کرنا چاہتے تھے، ظاہر ہے وہ کہتے ہیں نا، ہزاروں خواہشیں تو ہوتی ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے، تو زندگی تو ہے ہی اسی کا نام۔
اگر ہم کسی ایک جگہ رک جائیں تو زندگی رک جاتی ہے، اور اسی لیے لوگوں کی خواہشات، زندگی، خواہش بیسیکلی ایک جستجو کا نام ہوتی ہے، ایک کوشش کا نام ہوتی ہے، اور اگر ہم اسٹیگنیٹ ہو جائیں، رک جائیں، تو زندگی بھی ٹھہر جاتی ہے، رک جاتی ہے۔ لیکن دونوں میں فرق کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ہماری خواہشات اور ہماری، میں عجیب سا لفظ یوز کروں گا، ہوس، ان دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیا ہم خواہشات کے پیچھے دوڑ رہے ہیں یا ہوس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ خواہشات ہماری ضروریات اور ہمارے وسائل کے اکارڈنگلی ہوتی ہیں، لیکن ہوس ایک ایسا بھوت ہے، ایک ایسا پرندہ ہے جس کی کوئی منزل نہیں ہوتی، بلکہ اس کی جو پرواز ہوتی ہے لامتناہی پرواز ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم اس کی پرواز کو بھی محدود کریں، خواہشات کو بھی محدود کریں، تو وہ بہتر ہوگا۔ بہت سے لوگ مجھے اعتراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کھلا نہیں چھوڑتے۔ میں کہتا ہوں کہ بالکل کھلا چھوڑنا چاہیے اپنے آپ کو، خواب دیکھنے چاہیے، خیال سوچنے چاہیے، خواہشات کرنی چاہیے، لیکن ان دونوں میں تعلق ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی ریئلسٹکلی آپ کی پریکٹیکل اپروچ کتنی ہے، وسائل کتنے، نالج کتنا، ایکسپیرینس کتنا ہے، اور پھر آپ اپنے خواہشات کو ویسا رکھتے ہیں تو وہ تو اچیویبل ہوتا ہے۔ لیکن نان پریکٹیکل اپروچ ہے کہ جیسے میرے پاس ایک ینگ لڑکے کی کچھ عرصہ پہلے کال آئی، تو مجھے اس نے کہا جی کہ مجھے اتنے کروڑ روپیہ چاہیے اور میں 2 مہینے میں بنا لوں گا۔ تو لاجک وہاں کام نہیں کر رہی تھی، عقل کام نہیں کر رہی تھی، کیسے کرے گا؟ تو میں نے کہا آپ نے یہ جو فگر سوچی ہے، مجھے پہلے اس کا خود جواب دیجئے کہ آپ نے کس بنیاد پہ یہ کہا ہے کہ میں اتنے کروڑ بنا، ایگزسٹنگ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایگزسٹنگ تو میں 1,00,000 روپے مہینہ کما رہا ہوں۔ تو میں کہا آپ 1,00,000 سے 2 ماہ میں 4 کروڑ کس بیس پہ کر رہے ہیں؟ ہماری اپنی بھی تو کچھ عقل سمجھ بوجھ ہوتی ہے نا۔ تو خواب دیکھنے میں کوئی خرابی نہیں ہوتی، خوابوں میں حقیقت پسندی ہونا سب سے اہم ہوتا ہے، ورنہ خواب صرف ایسے لوگوں کے رہ جاتے ہیں جو صرف اور صرف خواب ہی دیکھتے ہیں، پھر وہ عمل نہیں کر پاتے۔ پریکٹیکل لوگ وہ ہوتے ہیں جو ساتھ اسٹرگل، جستجو، کوشش جاری رکھتے ہیں، پھر اپنے کاموں کو، اپنے خوابوں کو، اپنے ایکسپیرینس سے، اپنے کاموں سے بڑھاتے چلے جاتے ہیں، تو تب تو منزل آسان ہوتی ہے، ادروائز مشکل ہوتی ہے۔ آپ کو میں صرف یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی پلانٹری پوزیشن فیوریبل ہے، بہت اچھی ہے، اسپیشلی جب ٹرائن بن جائے گا 2 گھروں کا، جیسا میں نے آپ سے کہا تھا 22 جنوری سے لے کے آگے کچھ عرصے تک، یعنی مڈ جنوری تک یہ ٹائم بہت اچھا ہوگا، سروس کے پوائنٹ آف ویو سے، سفر میں، انکم، ساری چیزوں میں اس کے اوپر فوکس کیجیے گا اور اپنے خوابوں کو، چیزوں کو اچیو کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ جناب آپ کی پلانٹری پوزیشن ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ نیکسٹ ویک آلموسٹ جو پوزیشن ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جانے سے پہلے مجھے اجازت چاہیے، اور ساتھ ساتھ میری ریکویسٹ کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم کیپریکارن دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جناب، آپ کا سیٹرڈے سنڈے کیسے گزرا؟ دکھائی یوں دیتا ہے کہ جیسے کہیں کوئی پلان بنا تھا آپ کا نیکسٹ ویک 18-19 کہیں سفر کے لیے جانے کے لیے، اس میں تھوڑے سے پرابلمس کی انڈیکیشن آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، ذرا سا ڈیلے ہوتا ہوا کام دکھائی دیتا ہے۔ بزنس پرپوزلز یا بزنس میٹنگ کے لیے کسی نے آنا تھا، تو منڈے ٹیوزڈے جو ہے، یہ 2 دن تھوڑے ڈیلے ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جہاں شاید آپ کی خواہشات اس طریقے سے پوری نہ ہوں جس طریقے سے آپ چاہتے تھے۔ ایک تو یہ، لیکن ساتھ ہی میں ایک چیز اور بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک بلاک کا سا پیریڈ تھا، جہاں آپ نے جتنی ایفرٹس کی تھی اپنے کاموں کے سلسلے میں، جتنا فالو اپ کیا تھا، جتنی بھاگ دوڑ کی تھی، شاید آپ کو اتنا رسپانس نہ ملا ہو، ٹھیک ہے؟ سوری، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی محنت رائگاں نہیں ہو جاتی، بلکہ محنت جمع ہو جاتی ہے، اور وہ آپ کی محنت جمع ہو چکی ہوئی ہے۔ اس کا رزلٹ اس وقت ملتا ہے جب پلانٹری پوزیشن فیوریبل ہونا شروع ہوتی ہے۔ تو آپ کے سائن میں جب یہ دیکھتا ہوں تو یہ جناب آپ کی فیوریبل پلانٹری پوزیشن 21 دسمبر سے سٹارٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور آپ اپنے فالو اپ پہ زیادہ رہنے کی کوشش کیجیے گا 21، 22، 23 دسمبر، یعنی
مڈ ویک سے آنورڈ جو آپ کے یہ 3-4 دن ہوں گے یہ آپ کے پروفیشن کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوں گے، اسپیشلی اگر آپ کا تعلق لینڈ پروکیورمنٹ ان سے گورنمنٹ کانٹریکٹرز ہیں ان چیزوں کے ساتھ ہے، گورنمنٹ کے ساتھ کاموں میں آپ کا تعلق ہے، وہاں پہ آپ کو زیادہ اہم کام کرنے ہوں گے، فالو اپ کرنا ہوگا، ریمائنڈ کروانا ہوگا، اور پریزنٹیشن اگر دینی ہے ٹینڈرز وغیرہ سے ریلیٹڈ تو وہاں پہ آپ کو پوری کوشش کرنی ہوگی، جس کے اثرات مثبت بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، فیوریبل اور فائدہ مند ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ کنسنٹریشن پرابلم بنتا ہوا دکھائی دیتا تھا، یہاں پہ ابہام تھے چیزوں میں، کوئی پیپرز تھے جن کو آپ نے دینا تھا، اسپیشلی پروفیشنل کالجز سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹس کے لیے، میں وہ میڈیکل انجینئرنگ اور آپ کی سی اے وغیرہ سے ریلیٹڈ ہے، تو وہاں پہ آپ کے اوپر جو ورک پریشر بنتا ہوا دکھائی دیتا تھا یہ ذرا مجھے زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ یہاں اپنی صحت کا خیال رکھیے گا، نیند کا خاص خیال رکھیے گا۔ مجھے ان دنوں میں آپ کی نیند کے پرابلم بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جہاں انگزائٹی، تھوڑا سا پریشر، رات کو سوتے ہیں آنکھ کھل جاتی ہے، یہ ملٹیپل سے فیکٹرز ہیں جو آپ کے ذرا سے ڈسٹرب کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے مزاج پہ اثر آتا ہے، اور مزاج پہ اثر آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر، یہ چیزیں آپ کو تنگ کرتی ہیں، افیکٹ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور خاص کر اگر خدا نخواستہ یہ بیماریاں آلریڈی آپ کے پاس ہیں، بلڈ پریشر ہے، ڈائبیٹک ہیں، یہ سارا ہے، انسومنیا پیشنٹ ہیں، رات کو نیند کا اگر آپ کو پرابلم ہے، پھر آپ کو اپنے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، بیلنس کرنے کی کوشش کیجیے گا اپنے کام اور اپنی پریورٹیز کو، اپنی لائف کو۔ میں یہ کہوں گا کہ اچھا دوستوں کے ساتھ وقت گزاریے، فیملی کے ساتھ اچھا وقت گزاریے، ٹائم کو اچھے طریقے سے مینیج کرنے کی کوشش کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اور خوش رہیں گے تو خود بخود، جسے کہتے ہیں لا آف اٹریکشن ایسی ہوتی ہے کہ چیزیں بھی بہتر ہوتی ہیں، اچھا سوچتے ہیں ہماری چیزیں بھی اچھی ہونی شروع ہوتی ہیں، جب ہم شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتے ہیں، خام خواہ دوسروں کے اوپر ڈاؤٹ کرتے ہیں، تو ویسے ہی کام بھی ہونے لگتے ہیں۔ پازیٹیو رہنے کی کوشش کیجیے گا، یہ بڑا ضروری بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے فیکٹر۔ فائنینشیل معاملات آپ کے بہتر ہیں، امپروو ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں چیزیں، اور جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ کام ٹینڈر چیزیں یہ آپ کی امپروو ہو رہی ہیں۔ ساتھ ہی ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتاتا چلوں جناب، کہ وہ اگر آپ کچھ عرصے سے کام نہیں کر رہے، یعنی پرسنل کام ہے، پروجیکٹ کر رہے ہیں، اور بڑے عرصے سے آپ کے پاس کوئی پروجیکٹ نہیں ہے، تو یہ وقت دوبارہ آپ کو کوئی کسی نئے وینچر کی طرف لے کے جا رہا ہے، جہاں آپ کو کچھ نئے کام ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کہیں کوئی بزنس میٹنگز ہوتی ہیں، کسی فنکشن میں، کسی شادی بیاہ میں، کہیں بھی کچھ لوگ آپ کو ملتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کی زندگی میں ایک نیا ایونیو سٹارٹ ہو سکتا ہے۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ اپنے آپ کو سروسز کے لیے اویلیبل رکھیے، بہترین پرفارم کیجیے اور رزلٹس دینے کی کوشش کیجیے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اور وہ کہتے ہیں نا، بیکار سے بیگار بھلی، کہ فارغ بیٹھنے سے بہتر ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ویسے ہی کچھ کر لیا جائے، وہ زندگی کو فائدہ دیتا ہے۔ یہ ہے جناب آپ کی پلانٹری پوزیشن، اپنا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، اور ریکویسٹ میری، چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں کرے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ایکویریس دوستو، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت ہوں گے جناب۔ بڑے دنوں کے بعد مجھے یوں دکھائی دیتے ہیں سوشلی آپ بہت ایکٹیو ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کچھ پرانے دوستوں کے ساتھ ملنا، کہیں سفر کرنا، جانا بیٹھنا، کمٹمنٹ نبھانا کرنا، یہ ایک ہائپر قسم کی انرجی آپ کے اندر، میں دوسرے لفظوں میں کہوں ایک نئی روح پھونکی گئی ہے، یہ بڑا ایک خوبصورت سا سائن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے آپ کے سائن میں۔ اسٹرالوجیکل پوزیشن بھی آپ کو کچھ اسی طرح لے کے جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ یعنی منڈے ٹیوزڈے 2-3 دن ایسے ہوں جہاں آپ تھوڑے سے تھک چکے ہوں، ٹائرڈ ہوں، آپ کا دل چاہے کہ بس اب بہت ہو گئی، بڑے دنوں سے بڑا ہائپر ایکٹیو ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں، اب مجھے تھوڑا ریسٹ کرنا چاہیے، تو پوزیشن تو کچھ ایسی ہی بنی ہوئی ہے۔ لیکن بہرحال کبھی کبھی مجبوری ہوتی ہے، خود نہ چاہتے ہوئے جن سے ہم پیار کرتے ہیں، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، ان کی خوشی کے لیے بھی اپنے آپ کو ان کے ساتھ شامل کرنا ہوتا ہے، لے کے چلنا ہوتا ہے۔ یہ جناب پلانٹری پوزیشن ہے جو آپ کو دکھائی دیتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ فائنینشیل معاملات جو ہیں وہ بھی بڑے کرٹیکل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ مالی معاملات تھوڑے سے انڈر پریشر ہیں۔ یہاں اخراجات، انکم میں کمی نہیں ہوتی، اخراجات میں اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ان ایکسپنس کی وجہ سے آپ کی جسے کہتے ہیں سیونگ
ہو سکتا ہے وہ افیکٹ کرے، یا آپ کو کہیں سے شارٹ ٹرم فائنینسنگ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ جناب پلانٹری پوزیشن ہے جو آپ کی اس ویک میں بنی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس میں میں یہ کہوں گا کہ آپ نے اپنے اوپر زیادہ کام کرنا ہے، اپنے اوپر زیادہ ایموشنلی زیادہ بہتر رکھنے کی کوشش کرنی ہے، اور اپنی پریورٹیز کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے آپ کو کہ میری پریورٹیز انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج میں ایکویریس، چونکہ آپ میرے بڑے پیارے لوگوں میں سے ہیں، میں آپ کو یہی کہوں گا کہ چونکہ بڑے عرصے سے خود بخود بنا جا رہا ہے سلسلہ آپ کے ساتھ بہت زبردست قسم کا، تو میں آپ سے یہ کہوں گا ایکویریس کہ آپ کی اگر انویسٹمنٹ اسٹاک ایکسچینج سے متعلق ہے، وہ اسٹاک ایکسچینج پچھلے دنوں سے پاکستان سے بڑی تیزی کے ساتھ وہ جا رہا ہے، بڑی اوپر اٹھ رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ 22-23 تک تو بڑی شدت کے ساتھ، اس کے بعد خدا نخواستہ کوئی پرابلمس کی انڈیکیشن نہ ہو۔ تو اس لیے اپنی انویسٹمنٹ اگر آپ نے کر رکھی ہے تو میں یہاں پہ بھی کہوں گا کہ وائزلی اسے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ واچ کیجیے گا، اور کسی وارننگ یا تھریٹ یا گٹ فیلنگ کی وجہ سے اگر آپ کو کوئی چیز دکھائی دیتی ہے کہ نقصان کی طرف جا رہی ہے، تو آپ نے ٹائملی اس کا فائدہ اٹھانا ہے، فیصلہ کرنا ہے اور اسے وڈرا کر لینا ہے۔ ایک تو یہ میں ایڈوائز دوں گا، کیونکہ اسپیکولیشن کے پوائنٹ آف ویو سے یہ وقت تھوڑا سا ٹرکی سا بنا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہاں ٹرکی وقت اس طرح کا ہوتا ہے جہاں کبھی کبھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم انہیں انویسٹمنٹ کر کے سو نہیں جاتے، بلکہ جاگتے رہنا ہوتا ہے، اور جاگتے رہنے سے پھر ہمیں ویجیلنٹ ہو کے ان چیزوں کا فائدہ ملتا ہے، ادروائز وہ آسانی نہیں ہوتی، دوسروں پہ ڈپینڈنٹ نہ ہو زیادہ، ٹھیک ہے۔ یہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے انٹرسٹ کو خود واچ کرنا ہے، اپنے انٹرسٹ کو خود واچ کرنا ہے، ایک تو یہ بات ہوگی۔ جاب اگر آپ کی نہیں تھی، کچھ عرصے سے نئی جاب کے لیے اپلائی کر رکھا ہے، کوئی انٹرویو کوئی ایسی چیز ہے، تو اس کی پراپر پریپریشن کیجیے گا، تیاری کیجیے گا، فالو اپ کیجیے گا، یاد دہانی کرانا ضروری ہوگا، اور اس میں خاص کر میں یہ کہوں گا کہ بدھ سے آنورڈ آپ اگر 2-3 دن اگر پینڈنگ کاموں کے لیے کوشش کریں گے، اور ان کاموں کا تعلق اگر کسی تیسرے فرد کے ساتھ ہے، گورنمنٹ کے ساتھ ہے، کسی دوست کو کوئی کام کہہ رکھا ہے، اس سے کوئی کام آپ نے لینا ہے، تو وہاں پہ بھی آپ کو یہ زیادہ اہم وقت بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں جیسا میں نے آپ سے کہا کہ مڈ ویک سے اگلے ویک تک کا جو پیریڈ ہے وہ زیادہ اہم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ٹریڈنگ سے متعلق اگر آپ کی ایکسپورٹ یا ٹریڈ سے ریلیٹڈ آپ کا کام ہے، اگر آپ کا تعلق لٹریچر لکھنے لکھانے سے ہے، سروسز سے ریلیٹڈ ہے، آپ کا کوئی تعلق ہے، تو وہاں پہ بھی آپ کو اپنے ٹائم کو اچھے طریقے سے مینیج کرنے کی ضرورت ہوگی، اپنی سروسز کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہوگی، اپنے آپ کو۔ دوسری بات یہ ایک چیز ہے کہ کبھی کبھی آپ سوشلی ان ایکٹیو ہوتے ہیں، سامنے نہیں ہوتے، کبھی کبھی آپ کو اپنی پروگرس اور چیزوں کو دکھانا ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے لانا ہوتا ہے، نظر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، تو اپنے آپ کو دکھانے کی بھی کوشش کیجیے گا، سامنے لانے کی بھی کوشش کیجیے گا، اور جب لائیں گے تو آپ کی چیزوں میں امپرومنٹ ہوگی۔ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے جناب تھوڑا سا امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، آپ کے ایگزسٹنگ بزنس اسٹرکچر میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، تبدیلیوں کی ضرورت ہے، اسٹریٹجیکل پوزیشن اس طرف لے کے جا رہی ہے۔ اسپیشلی آپ کو یعنی 22-23 کے بعد سے لے کے جنوری تک کا ایک اچھا فیز ملے گا، جہاں آپ کچھ اپنے کریئر میں بھی تبدیلی لا سکتے ہیں، اپنے بزنس اور پروفیشن میں بھی، یعنی اسی میں رہتے ہوئے سروسز آئٹم چیزوں کو بڑھا سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں، اس کی طرف بھی جائیے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ بچوں سے متعلق ذرا سا خیال رکھیے گا، ان کی ایموشنل نیڈس کو پوری طرح سمجھنے کی ضرورت ہے، ڈکٹیٹ نہ کرائیے، کمانڈ نہ کرائیے، بلکہ فرینڈلی جسچر کے ساتھ ساتھ مل کے چلیے گا۔ یہ جناب پلانٹری پوزیشن ہے آپ کی اس ویک کی۔ نیکسٹ ویک کیا ستارے کہتے ہیں یہ لے کے حاضر ہوں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ جانے سے پہلے میری آپ سے اپنے پیاروں سے پھر ریکویسٹ، پلیز سبسکرائب مائی چینل، زیادہ سے زیادہ کیجیے گا تاکہ اس کا بینیفٹ زیادہ لوگوں تک پہنچے اور ہم نئے سے نئے پروگرام دے سکیں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم پائسز دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جناب آپ بھی کہیں گے کہ کچھ اچھی اچھی خبریں بتاؤں، بالکل اچھی اچھی خبریں، لیکن اس سے پہلے میں آپ بتاؤں کہ اس ویک کا آغاز ہے نا بڑا پریشر کے ساتھ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، کاموں کی شدت، پریشر ہے، اور خاص کر منڈے کو پتہ چلے گا کہ آپ نے اگر پچھلے ویک کچھ کاموں کے لیے اپنے سٹاف کو کہہ رکھا تھا، جونیئرز کو کہہ رکھا تھا کہ یہ کام کمپلیٹ ہونے ہیں، وہ شاید نہیں ہوئے۔ آپ نے کوئی
پریزنٹیشن میں جانا تھا، کہیں اپنی ڈپارٹمنٹ کو آپ نے پریزنٹ کرنا تھا، کوئی نیا بزنس پروجیکٹ کسی جگہ لے کے جانا تھا، تو میرا مشورہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ نے سب سے پہلے کیے گئے کاموں کو ایک نظر خود سے گزارنا ہے، دوسروں کے اوپر ریلائی کم سے کم کرنا ہے. خاص کر جتنا بڑا اسٹیک ہوگا آپ کی پرسنل انوالومنٹ اتنی ہی اہم ہوگی. کمیونیکیشن بہت ضروری ہے، ڈپینڈ نہیں کرنا، فالو اپ کرنا ہے، فون کرنا ہے، چیک کرنا ہے، اور پھر فائنل ٹچ سے پہلے اسے ایک نظر گزاریے گا. اور پھر گروپ اور ٹیم کی شکل میں اگر آپ کہیں جا رہے ہیں اپنے بزنس کو، پروجیکٹ کو، وینچر کو لے کے، تو پوری تسلی کے بعد مینٹلی پریپیئر ہو کے پھر جائیے، پھر کامیاب ہوں گے. اس میں آسانیاں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. ادروائز یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے آپ نے ڈپینڈ تو کیا لیکن لاسٹ مومنٹ پہ پتہ چلا کہ یار اب حسب منشا چیزیں تیار نہیں ہوئیں جیسا آپ چاہتے تھے. یہ ایک اسٹرالوجیکل تھوڑا سا ایک کہتے ہیں کہ بلاک ہے جو 2-3 دن کے لیے، اس کے بعد یہ کلیئر ہو جاتا ہے. میری آپ جانتے ہی ہیں خواہش ہوتی ہے کہ میں کبھی کسی کام سے نہ روکتا ہوں نہ رکتا ہوں، کیونکہ بزنس کرتا ہوں. وقت ہمارے ہاتھ میں کبھی نہیں ہوتا، ہم بے بس ہوتے ہیں، ہم دوسروں کی دی گئی ٹائم لائن کے اوپر مجبور اور پابند ہوتے ہیں. لیکن اس کے اثرات کو بچانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم اپنا ہوم ورک زیادہ کرتے ہیں، ویجیلنٹ زیادہ ہوتے ہیں، کانشیس زیادہ ہوتے ہیں، ڈپینڈ کم سے کم کرتے ہیں، تاکہ رسک فیکٹر کم سے کم ہو جائے. اسٹرالوجی بالکل غلط کانسیپٹ ہے. یہ کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں ہے کہ جی لوگوں کو غلط فہمیوں میں مبتلا کرتا ہے، ڈراتا ہے. میں بالکل نہ ڈرانے کا قائل ہوں، نہ کرنے کا قائل ہوں، بلکہ زیادہ ہوش میں رہنے کا قائل ہوں. کہ اگر کسی چیز کے بارے میں تنبیہ کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے چھوڑ کے آپ گھر بیٹھ جائیں. اس طرح کبھی زندگی نہیں چلتی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے زیادہ ہوم ورک کرنا ہے، زیادہ توجہ کرنی ہے. اور یہ یقین کیجئے گا کہ برے وقت میں، مشکل وقت میں بھی اگر کچھ چیزیں ایسی بنتی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، تو یہ یقین کیجئے اس کا رزلٹ زیادہ بہتر ملتا ہے. آپ خوف کے عالم میں، آپ پریشر کے عالم میں جتنی محنت کرتے ہیں وہ نارمل حالات میں نہیں کرتے. اور کچھ لوگوں کا بیسٹ بھی ان کے پریشر میں آنے کی وجہ سے نکلتا ہے. تو اس لیے کبھی کبھی پریشر میں آنا، کام کرنا بھی بہتر اور فائدہ مند ہوتا ہے. ٹھیک ہوگی؟ ایک تو یہ بات ہے. سیکنڈ پوزیشن میں آپ بتاؤں کہ جیسا میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ 22-23 کے بعد سے پوزیشن چینج ہوتی، 21 کے بعد مزید چینج ہوتی ہوئی دکھائی دیتی. یہاں آپ کی فارن ٹریول، موومنٹ، اس کے سلسلے میں اگر آپ کے نے کوئی پلان بنا رکھے تھے تو وہ بڑے زبردست ہوتے ہوئے دکھائی دیتے، پورے ہوتے ہوئے دکھائی دیتے. وہاں پہ اگر آپ نے کوئی ہوم ورک ایسا کر رکھا تھا تو وہ بھی بڑا اہم ہے. اور اسپیشلی یہ جنوری مڈ تک کا، یعنی آلموسٹ مڈ جنوری تک کا ایک پورا سائیکل بنا ہوا ہے جہاں پہ آپ کے لیے کاموں میں بہتری، آسانی ہوتی ہے. ٹریول ہے وہ بنتا ہوا. ٹریول اگر آپ کا فیملی گیٹ ٹوگیدر کے لیے، اس میں بھی فائدہ ہوگا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر بزنس پرپز کے لیے کوئی میٹنگ کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو فائدہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس کے آپ کو فائدہ ہی ہوگا، نقصان بالکل بھی نہیں ہوگا. لیکن میں یہی کہوں گا کہ اس کے لیے آپ کو پریپیئر ہونے کی ضرورت ہوگی، ذرا سا خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی. ایک تو یہ پوزیشن ہے. سیکنڈ جناب میں یہ کہوں کہ جوپیٹر، ہاں پھر وہی کہوں گا کہ لا سے ریلیٹڈ، یعنی لا پروفیشن سے ریلیٹڈ، یعنی چھٹیاں تو 2 پروفیشن ایسے ہوتے ہیں جن میں دسمبر میں عموماً چھٹیاں ملتی ہیں. ایک تو ٹیچنگ سٹاف ہوتا ہے، سیکنڈ آپ کا لیگل فیکلٹی سے ریلیٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ہوتا ہے. ان دونوں ایریاز میں آپ کو تھوڑا سا تو ریلیف بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ اس میں بھی شاید آپ کے پاس کوئی کمٹمنٹس ہوں، کاموں کی زیادتی پھر بھی ہو. اور ساتھ ساتھ پھر جناب اگلی پوزیشن جو بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے وہ یہ دکھائی دیتی ہے جناب کہ آپ کو فیملی فرنٹ پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہوگی. بچوں سے متعلق آپ کے کنسرن اگر ہیں تو وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اسپیشلی ٹین ایجر بچے، ان کی تعلیمی معاملات، فیصلہ کرنا کس بچے نے کیا پڑھنا ہے کیا نہیں کرنا وہاں. ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر آپ کے بچے ہائر ایجوکیشن کے لیے، تعلیم کے لیے دوسرے شہر، دوسرے ملک جانا چاہتے تو وہاں پہ بھی ان کی گائیڈنس کی ضرورت آپ کو ہوگی. اگر آپ خود باہر جا کے ان کو دیکھ رہے ہیں، سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں تو بہتر ہوگا. اسی طرح آپ کا اپنا فارن ٹریول بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اگر آپ پاکستان سے ہیں تو باہر جا رہے ہیں، باہر ہیں تو کنٹری واپس اپنے ملک آ رہے ہیں، تو یہ ایک ٹریولنگ پوزیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جو بہت سے فیملی میٹرز میں بھی کے معاملات کو بھی حل کرنے میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے.
فرینڈ سرکل میں یہ کہوں گا تو اگین بڑے دنوں کے بعد ایک کھلا سا پیریڈ آ رہا ہے جہاں شاید آپ دوبارہ کچھ دوستوں کے ساتھ مل جل کے کچھ اپنا وقت گزارنا چاہیں. فرینڈس اکیلے میل فیمیل گروپ کی شکل میں کہیں سفر کر رہے ہیں، جا آ رہے ہیں، ڈے اسپینڈ کر رہے ہیں، کچھ 2-4 دن الگ سے گزار رہے ہیں اپنے آپ کو. تو یہ ذاتی طور پہ بھی چھٹیاں ہیں اور یہ لینی بھی چاہیے. جب ہم بہت ہارڈ ورک کرتے ہیں تو کبھی کبھی ہمیں اپنے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، خود کو بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. کہیں کچھ بھی نہیں ہوتا نا تو صرف بالکل ڈسکنیکٹ کر کے بھی اپنے آپ کو ریسٹ دینا بہت ضروری ہوتا ہے، فائدہ مند ہوتا ہے. کیونکہ پائسس سائن انرجی لیول ڈراپ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لو ہے، کیونکہ جوپیٹر آپ کا رولنگ پلینٹ اینٹی کلاک وائز ہے. اور اینٹی کلاک وائز جب یہ ہوتا ہے کہیں بہت انرجی دیتا ہے اور کہیں بہت لتھارجی سی پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. یہ دونوں فیکٹر جو ہیں وہ نارمل نہیں ہوتے، تھوڑے اب نارمل ہوتے ہیں جن میں ہمیں زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو جناب یہ ہے پلانٹری پوزیشن آپ کی اس ویک کی. اگلے ہفتے کیا ستارے کہتے ہیں لے کے حاضر ہوں گا. تب تک اپنا خیال رکھیے. اور ہاں، جانے سے پہلے میری ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح کہ چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور میرے لیے دعا، اپنے لیے دعا، اپنے ارد گرد لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے. وہ کہتے ہیں ہم کائنات میں جو انرجی بھیجتے ہیں پلٹ کے وہی ہمارے پاس واپس آتی ہے، وہی انرجی ہمیں ملتی ہے جو انرجی ہم بھیج رہے ہوتے ہیں. تو کر بھلا سو ہو بھلا، اللہ کے لیے آسانیاں کرے. خدا حافظ.